السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہمیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش والے حروف بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آج ہم یہی سیکھیں گے کہ ان کو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش والے حروف کو درست طریقہ سے کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی درست طریقہ سے اللہ کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے پچھلے اسباق کا مطالعہ نہیں کیا، سبق نمبر 4 اس کا مطالعہ نہیں کیا، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کا بھی مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو سبق نمبر 5 کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو پچھلے جو بھی تمام اسباق ہیں ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ پچھلے اسباق کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 5 تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، سٹارٹنگ میں تو دیکھیں یہ ہے تا اور تو۔ تو ان کو ادا کرتے وقت بہت سارے حضرات غلطی کرتے ہیں، درست طریقہ سے ادا نہیں کرتے۔ تو آج آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو درست طریقہ سے حروف کو ادا کرنا آسانی سے آ جائے۔ تو جو لفظ تا ہے یہ 2 نقطوں والا، اور تو ان میں فرق ہے، ان کی آواز ایک جیسی نہیں ہوتی، ان دونوں میں ہم نے فرق رکھنا ہے۔ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اور تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ میں نے تختی نمبر 4 میں بھی بتایا تھا۔ تو تا کو باریک کیسے پڑھنا ہے، تو کو موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے، چلو سیکھتے ہیں۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تن 3 تن۔ آگے لفظ ہے تو۔ تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے کیسے؟ تو 2 زبر تن، تو 2 زیر 3، تو 2 پیش تن، تن تن تن۔ تو ناظرین یہ تھی تا اور تا کو باریک اور تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پر جو لفظ ہیں 3 لفظ ہیں، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو تلاوت کے دوران ان کی آواز میں پوری توجہ کے ساتھ ان کی آواز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر حضرات ان حروف کو ادا کرتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ تو زا اور ذال اور ظو، ان 3 حروف کو بالکل اچھے طریقہ سے سمجھنا چاہیے تاکہ تلاوت کے دوران غلطی نہ ہو، ہر حرف کو بہترین طریقہ سے ادا کیا جائے۔ تو اکثر حضرات جب تلاوت کرتے ہیں تو ان 3 حروف کی آواز ایک جیسی ہی نکالتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ان کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، بالکل مختلف ہے۔ تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، چلو سیکھتے ہیں۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا کو ادا کرتے وقت ساؤنڈ کی آواز آتی ہے کیسے؟ زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 پیش ذن، ذن ذن
ذن. ذال کو ادا کرتے وقت بالکل نرمی سے پڑھنا چاہیے، اس میں ساؤنڈ کی آواز نہیں ہوتی. زا کو ادا کرتے وقت ساؤنڈ کی آواز ہوتی ہے. تو ان دونوں میں فرق کا آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ جو اگلے نمبر پر ہے زو، یہ حروف موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ ان دونوں زا اور ذال سے مختلف ہے، اور یہ زو موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھتے ہیں چلو سیکھتے ہیں. زو، دو زبر زن، زو، دو زیر زن، زو، دو پیش زن، 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 زن. اچھا، یہ ان تین حروف میں آپ کو انشاءاللہ فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ جو زا ہے اس میں ساؤنڈ کی آواز ہوتی ہے، ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور زو کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اگلے نمبر پہ جو سبق ہیں وہ بھی ضرور سمجھنے چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ حروف ادا کرتے وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں، درست طریقہ سے ادا نہیں ہوتے. اگلے نمبر پہ جو سبق ہے وہ ہے سا، سین اور صاد. تو تلاوت کے دوران ان حروف کو ادا کرتے وقت کبھی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاک کلام کو بغیر غلطیوں کے پڑھنا چاہیے، بغیر غلطیوں کے سیکھنا چاہیے. تو جب بھی تلاوت کی جائے تو ان کی آواز ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی آواز بھی مختلف ہے. تو اکثر حضرات ان تینوں کی آواز ایک جیسی ہی نکالتے ہیں، جس وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ان کی آواز کو کیسے نکالنا ہے؟ یہ جو سا ہے اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز ہوتی ہے، سین. اور صاد یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اس کو نرمی سے کیسے پڑھنا ہے؟ سا کو چلو سیکھتے ہیں. سا، دو زبر سن، سا، دو زیر سن، سا، دو پیش سن، سن. سا کو جب بھی پڑھنا ہے تو زبان کو دونوں ہونٹوں کے درمیان، یعنی زبان کو تھوڑا سا دانتوں کے باہر، ہونٹوں کے باہر نکال کر پڑھیں گے نا، سا سا، تب یہ ادا ہوگا. تو اگر دانتوں کے باہر سے نہیں نکالیں گے زبان کو تب یہ ادا نہیں ہوگا. تو ہونٹوں سے باہر نکال کر زبان کو پڑھیں، پہلے باہر نکالیں پھر لفظ بولیں سا، پھر یہ صحیح ادا ہوگا. سا، دو زیر سن، سا، دو پیش سن، 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 سن. یہ سین ہے، سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز ہوتی ہے. آپ خود سوچیں کہ جب آپ سا اور سین کو ادا کرتے ہیں تو کیا آپ فرق رکھتے ہیں؟ تو یہ آپ کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ ان کو ادا کرتے وقت ان کے درمیان فرق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو سمجھیں ان میں کیا فرق ہے. تو سین کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز ہوتی ہے، سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 سن. تو سا کو ادا کرتے وقت بالکل نرمی سے سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، سین ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز ہوتی ہے. آپ سین ادا کریں، اگر سیٹی کی آواز نکلے تو آپ سمجھ جائیں کہ سین بالکل صحیح طریقہ سے ادا ہو رہا ہے. اگلے نمبر پہ ہے صاد. تو صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھا جاتا ہے چلو سیکھتے ہیں. صاد، دو زبر ان، صاد، دو زیر سن، صاد، دو پیش سن، 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 سن. اگلے نمبر پہ جو لفظ ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر علم نہ رکھا جائے تو ان کو بھی بہت سارے حضرات غلط ہی طریقہ سے پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. تو یہ لفظ ہے دال. یہ تین لفظ جو ہیں یہ دال ہے، اور یہ ہے دود. تو دال اور دود کو ادا کرتے وقت بالکل فرق رکھنا چاہیے، درست طریقہ سے ادا کرنا چاہیے. ان کی آواز مختلف ہے، ایک جیسی نہیں ہے. تو دال کو نرمی سے پڑھتے ہیں. نرمی سے کیسے پڑھتے ہیں چلو سیکھتے ہیں. دال، دو زبر دن، دال، دو زیر دن. دال کو پڑھتے وقت 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا چاہیے. مثلاً دال، ایسے نہیں پڑھنا دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن. جلدی نہیں پڑھنا، کیونکہ اس طریقہ سے حرف صحیح ادا نہیں ہوتا. تو صحیح ادا کرنے کے لیے کیسے پڑھتے ہیں؟ دال، دو زیر دن، ٹھہر کر پڑھنا چاہیے بالکل اچھے طریقہ سے. دال، دو پیش دن، 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 دن.
اچھا یہ تھا نرمی سے، بالکل نرمی کے ساتھ. تو آگے جو دود ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھنا ہے؟ دود، دو زبر دون، دود، دو زیر دن، دود، دو پیش دن، 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 دن. اب ان دونوں حروف میں آپ کو فرق کا پتہ چل گیا ہوگا کہ دال جب بھی پڑھیں نرمی سے پڑھیں، دعاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اگلے آخری نمبر پر جو ہے نا وہ ہے کاف اور قوف. ان دونوں میں فرق ہے، یہ ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اگر ان کو صحیح طریقہ سے ادا نہ کیا جائے تو حروف کے معنی بدل جاتے ہیں، جس وجہ سے بہت زیادہ گناہ ملتا ہے. تو ان کو اچھے طریقہ سے ضرور سیکھنا چاہیے. ان کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کاف، اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، اور ایک ہوتا ہے قوف، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو ادا کرتے وقت فرق رکھنا چاہیے، صحیح طریقہ سے ادا کرنا چاہیے. تو ان میں کیا فرق ہے، چلو سیکھتے ہیں. کاف، 2 زبر کن، یہ جو بغیر نقطوں کے کاف ہوتا ہے اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. کاف، 2 زیر کن، کاف، 2 پیش کن، 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 کن. اب ہے یہ قوف 2 نقطوں والا، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھتے ہیں چلو سیکھتے ہیں. قوف، 2 زبر قن، قوف، 2 زیر قن، قوف، 2 پیش قن، 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 قن. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ کاف ہے اور یہ قوف، یعنی اسے نرمی سے ادا کرتے ہیں اور اس 2 نقطوں والے قوف کو موٹا پڑھتے ہیں. تو آج کا سبق ہے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے یعنی ہا اور ح، آگے یہ مکمل تختی انشاءاللہ کس طریقہ سے ادا کرتے ہیں، حروف کو درست طریقہ سے کیسے ادا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہ قرآن کا چینل ہے. ثواب کی نیت سے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اگلا سبق جب بھی ہم اس چینل پر اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو اچھے طریقہ سے یاد کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.